کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو سال کے 365 لباس بنوا کے دیتا تھا. ڈیلی نیا لباس آتا تھا, پرانا اتار کے صدقہ کر دیتے تھے, نیا لباس پہن کے حدیث کا درس دیا کرتے تھے. کوئی نواب تو بتائیں ذرا جو سال کے 365 نئے سوٹ پہنتا ہو. ہے کوئی مالدار؟ بزنس والے ہوں گے یہاں, اچھی نوکریوں والے ہوں گے. کبھی کسی نے سال کے 365 نئے سوٹ بنوائے؟ یہ دنیا کی لائن پہ نعمت نہیں ملتی, یہ دین کی لائن پہ ملا کرتی ہے. تو فرمایا کہ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. چنانچہ ایک سیاح ہندوستان آیا گھومنے پھرنے کے لیے, اجمیر شریف بھی گیا. وہاں اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ دیکھا مسلمان بھی آ رہے ہیں اور ہندو بھی آ رہے ہیں اور سکھ بھی آ رہے ہیں. اللہ کی شان, اللہ رجوع دے دیتا ہے نا, سبھی آ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں. تو وہ بڑا حیران کہ ہر کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں, ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں. تو جب واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کون سی انوکھی چیز وہاں دیکھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایک چیز انوکھی دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا. ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ یوں دنیا سنوارتے ہیں. تو دو باتیں, جو شخص اپنی اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں, اور جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. تیسری بات کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اسے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. آج ہم چاہتے ہیں چچا راضی ہو جائے, پھپھو راضی ہو جائے, بہن راضی ہو جائے, اور عجیب بات ہے یہ رشتہ داریوں کے معاملے ہیں ہی ایسے, کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ, سمجھ ہی نہیں لگتی کہ سب کو کیسے راضی کیا جائے. انسان حیران ہوتا ہے, اور جی ہم تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مگر پتہ نہیں رشتہ دار ہم سے راضی نہیں ہوتے. اس کے پیچھے بھی راز ہے. کیوں؟ کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو تو سنوارا نہیں ہوتا, مخلوق سے تعلق کیسے سنورے گا؟ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے. ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب اپنے رشتہ دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے تھے, آپ بازار میں آگے آگے دعوت کا کام کرتے تھے اور پیچھے آپ کا چچا ابو لہب لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے, تم اس کی بات مت ماننا. اپنے مخالفت کرتے تھے. ایک وہ وقت بھی تھا. پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب اپنوں نے مکہ مکرمہ میں جینا تنگ کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا مگر مکہ کے رہنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے. مبارک آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے حبیب جدا ہو رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ 10 سال کے ہی عرصے میں حالات نے وہ پلٹا کھایا کہ جب آپ آ کر فاتح مکہ بن کر بیٹھے تو وہی قریش تھے جو قدموں میں آ کر پڑ گئے اور انہوں نے آپ کی غلامی اختیار کر لی. ہندا نے کہا جتنے خیمے دنیا میں تھے سب سے زیادہ آپ کے خیمے سے مجھے نفرت ہوا کرتی تھی, آج جتنے خیمے ہیں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جو شخص اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی, مجھ سے
جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنے ماتحتوں کے اندر دیکھا. یہ ریفلیکشن ہوتی ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ مزہ چکھا دیتے ہیں کہ اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو نافرمان بنا دیتے ہیں. اچھا بھائی تم ذرا اس کو ایکسپیرینس کرو ذرا. وہ جی کیا کریں, بیوی سنتی ہی نہیں ہے, حضرت بس اولاد افلاطون بن گئی ہے, حضرت بچے نے ذلیل کر دیا ہے. کیوں شکوے ہوتے ہیں ہمیں کہ ہمارے ماتحت ہماری نہیں مانتے, جبکہ ہم اپنے آقا کی نہیں مان رہے ہوتے. فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی میں نے آزما کے دیکھا, یا تو بیوی نے میری نافرمانی کی, یا میری اولاد نے میری نافرمانی کی, یا میرے نوکروں نے غلاموں نے انہوں نے میری نافرمانی کی, یا کم از کم میری سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی. یہ ہے عدل کا بدلہ. اپنے آقا کی نافرمانی کریں گے, اللہ تعالیٰ ماتحتوں کو نافرمان بنا کر دکھائیں گے. اس لیے اولاد کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیوی کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے, اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیجئے, اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہمارے تعلق کو سنوار دیں, سب کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ام المومنین آپ امت کی ماں ہیں, آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. اور واقعی ام المومنین نے نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا. وہ نصیحت پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا. ام المومنین نے مختصر جواب لکھا, فرمایا دیکھیں اگر آپ مخلوق کو خوش کریں گے, اللہ کو ناراض کریں گے, اللہ ساری مخلوق کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے, یہ اندر سے تم سے نفرت کرتے پھریں گے. اور اگر تم اللہ کو راضی کرو گے, گو کہ مخلوق ناراض ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے, یہ سب تمہارے دوست بن جائیں گے. تو اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے. تو فرمایا کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لو, اللہ تعالیٰ مخلوق سے تمہارے تعلق کو سنوار دیں گے. تو اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ خود نیک بن جائیے. جو خود نیک بنتا ہے اور اللہ کے حکم کو توڑنے سے باز آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اولاد کو مطیع اور فرمانبردار بنا دیتے ہیں. تو اب تک 3 باتیں. جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے جب بندہ عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں, دعا جبرائیل, اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں. یہ اعلان سن کر سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر پھر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. ثم یودع له القبول فی الارض, پھر اللہ اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں. پرائے اپنے بن جاتے ہیں, دشمن دوست بن جاتے ہیں, مخالفین کے دلوں میں بھی اللہ ان کی محبت اور عظمت ڈال دیتے ہیں. تو مخلوق سے تعلق سنوارنے کا یہ ہے سب سے بہترین طریقہ.
کس کس کے پیچھے بھاگیں گے، کس کس کی منت سماجت کریں گے؟ بہتر نہیں کہ ہم ایک ہی کو منا لیں؟ جس نے اللہ کو منا لیا، اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سارا ٹھیک فرما دیں گے۔ چوتھی بات کہ جو شخص دن کے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رات کے اعمال کو سنوار دیتے ہیں۔ اکثر دوستوں سے یہ سنا، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، صبح کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے۔ مقصد کیا؟ کہ رات کے اعمال ہم نہیں کر پاتے، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی الارم بھی لگا کے سوتا ہوں اور دوست کو بھی کہا ہوا ہے مجھے کال کر دے، دوست بھی کالیں کرتا رہتا ہے، الارم بھی بجتا رہتا ہے، میں سوتا رہتا ہوں۔ بھائی ہم اس لیے سوتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے اس وقت اٹھنے کی۔ ذرا راز سنیے، حدیث مبارکہ ہے کہ جب رات کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بلاتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ میرے پیاروں کا، میرے یاروں کا، میرے فرما برداروں کے اٹھنے کا وقت ہے، اور میں کوئی ڈسٹربنس پسند نہیں کرتا، لہذا فلاں 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 یہ میرے نافرمان ہیں، میں ان کی شکل اس موقع پہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو۔ حدیث پاک میں ہے فرشتے آتے ہیں، تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں، سویا رہتا ہے، سویا رہتا ہے۔ کیسے الارم سے آنکھ کھلے؟ کیسے کسی کے فون کی گھنٹی بج کے آپ کو جگائے جب فرشتہ سلا رہا ہے؟ رات کے شروع میں نیند آئے یا نہ آئے، اس موقع پہ گہری نیند آتی ہے، تو وہ فرشتے لوری دے کے سلا رہے ہوتے ہیں، تھپکی دے کے سلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پہ شکل دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اچھا فلاں 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 یہ میرے نیک بندے ہیں، ان کو جگا دو تاکہ یہ اٹھ کر عبادت کریں، دامن پھیلائیں، اور میں پروردگار ان کے دامن کو بھر دوں۔ تو یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، کسی الارم کی ضرورت نہیں ہوتی، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد کے وقت بستر اچھال دیتا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھکاوٹیں بھی رکاوٹ نہیں بنتی، وہ جلدی سے وضو کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو دے کر خوش فرما دیتے ہیں۔ فرمایا تیسرے کچھ اور بھی لوگ ہیں، یہ مقربین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ تم جاؤ اور یہ سوئے ہوئے ہیں، ان کی صرف کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو اٹھ کے نماز پڑھیں گے تہجد کی، اور چاہیں گے تو لیٹے رہیں گے، میں پروردگار ان کی عبادت سے بھی راضی ہوں، ان کے لیٹنے سونے سے بھی راضی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، یہ مقربین ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں یہ تین طرح کے لوگ بتائے گئے۔ اب اگر ہمارا شمار ان میں ہے جو اٹھ نہیں پاتے، تو یہ نہیں کہ ہم اٹھتے نہیں، ہمیں اٹھنے نہیں دیا جاتا، تو ہمیں اللہ سے معافیاں مانگنی پڑیں گی کہ وہ راضی ہو جائے اور ہمارے لیے تہجد کا اٹھنا آسان فرما دے۔ اس لیے بہت سارے دوست کنفیوز رہتے ہیں کہ جی رات کو تو اٹھا ہی نہیں جاتا۔ اس کا آسان اصول کہ جو شخص دن کے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رات کے اعمال کو سنوار دیتے ہیں۔ اگر دن میں بد نظری ہوگی تو کیسے رات کی توفیق ہوگی؟ دن میں اگر کھانا پینا مشتبہ ہوگا تو رات کی توفیق کیسے ہوگی؟ دن میں تو انتظار رہتا ہے فلاں کا فون آئے، فلاں کا میسج آئے، دل تو اٹکا ہوا ادھر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ رات کو اولیاء والی کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے۔
ای خیال است و محال است و جنو. تو 4 باتیں ہمارے مشائخ نے فرمائی ہیں، پھر دوبارہ ذرا یاد فرما لیجئے. جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بعض دوست بڑے حیران ہوتے ہیں، یار یہ لوگ کیوں اتنی محبت کرتے ہیں. اللہ والوں سے دلوں میں ایک محبت ہوتی ہے، لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں. اب دنیا داروں کو سمجھ نہیں آتی، وہ جھنجھلاتے ہیں کیوں اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. وہی سنیے اصول. جو شخص جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرے گا اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی. دلوں میں تو محبت اللہ ڈالتا ہے نا، کوئی کان سے پکڑ کے تو نہیں لاتا او بھائی آپ مجھ سے ملو، عقیدت کا اظہار کرو، ہاتھ چومو. کوئی نہیں ایسے کرتا، اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں. جو شخص جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرے گا اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی. یہ ریفلیکشن ہوتا ہے اس کا. تو جو اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. جو اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ رب العزت مخلوق سے اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. اور جو دن کے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کے رات کے اعمال کو سنوار دیتے ہیں. ہم اس ترتیب کو اچھی طرح یاد کر لیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کوششیں کریں. اللہ رب العزت ہمارے لیے نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنا آسان فرما دے.